میں جب سے انسان آیا تعلیم کے صرف دو ہی مقاصد ہیں جی. تعلیم آپ کو خود شناس کرتی ہے اور دوسرا تعلیم آپ کو کارآمد انسان بناتی ہے. اگر آپ پی ایچ ڈی کر کے بھی قابل نہیں ہیں، آپ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے، آپ منفعت بخش نہیں ہیں، آپ آسانیاں نہیں بانٹ سکتے، آپ چھاؤں نہیں بن سکتے، آپ کا پھل کھایا نہیں جا سکتا، آپ اگر درخت ہیں اور آپ کے نیچے بیٹھا نہیں جا سکتا، آپ سے رحمت نہیں جڑی ہوئی، آسانیاں نہیں جڑی، تو سچی بات ہے آپ کی پی ایچ ڈی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں اور آپ سے فائدہ جڑا ہوا ہے تو اصل میں پھر آپ تعلیم یافتہ ہیں. تعلیم ہمیشہ تین چیزوں پہ اثر ڈالتی ہے، انسان کے رویوں پہ بڑا اثر ڈالتی ہے جی. میرا پڑھانے کا واسطہ گورنمنٹ کے 3 اداروں کے ساتھ ہے جی. میں MPDD میں پڑھا رہا ہوں، DST میں جیسا بتایا تو، اور تیسرا میں جوڈیشل اکیڈمی میں پڑھا رہا ہوں. تو ایک بات میں نے سب جگہ پڑھا کے زندگی گزار کے یونیورسٹیوں میں پڑھا کے سیکھی ہے کہ جس معاشرے میں سکھانے والے کا ادب نہیں ہے نا، وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. یہ سن کے حیران ہوں گے. ابھی اس کی میں ایک عملی مثال اسی کلاس روم میں اسی ہال میں دیتا ہوں کہ جب ڈاکٹر صاحبہ اٹھی تو ڈاکٹر صاحبہ نے 5 دن پہلے میرے سے ٹریننگ لی ہے، گریڈ 18 سے 19 کی. تو ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے اٹھتے ہوئے میرے کان میں مجھ سے معذرت کی کہ مجھے معافی دیجیے گا، مجھے آپ کے آگے سے گزرنا پڑ رہا. میں یہ سوچ رہا کہ دراصل بلندی سیٹ کی عہدے کی نہیں ہوتی، بلندی کردار اور عادات کی ہوتی ہے. اگر اتنی سینئر کالم نگار اتنا ادب اور احترام کرے کہ میں نے اس سے کچھ سیکھا ہے تو پھر معاشرے میں انقلاب آتا ہے. آج مسئلہ یہ یقین کیجیے گا پڑھے لکھے بے شمار ہیں، ڈگری لینے والے بے شمار ہیں، اور وہ ڈگری گالی بنی ہوئی ہے ان کے لیے. نہ ان کے لیے جابز ہیں، نہ ان کے لیے کوئی سسٹم ہے، نہ ان کے پاس سیٹسفیکشن ہے، اور ان کے پاس فقط اور فقط ایک الزام ہے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، تعلیم نے ہمیں کیا دیا، اتنی فیسیں بھر کے ہمیں کیا ملا. میں صرف ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں یہاں پر کہ تعلیم آپ کس مقصد کے لیے حاصل کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ سے ضرور پوچھئے. اگر تعلیم کا مقصد فقط روزگار ہے، 25, 30, 50 ہزار کی نوکری تو زیادتی ہے بہت بڑی. اور اگر آپ کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ میں شاہکار بنوں گا، میں کمال کا انسان بنوں گا، میں ایک مارٹ بنوں گا جس سے لوگ پیاس بجھائیں گے، یا میں اس علی بن عثمان الحجویر کے اس جملے جو آپ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ برتن سے نکلے گا وہی جو اس میں ڈالا گیا ہے، تو پھر اس جملے کے منسوب سے اگر میں وہ رکھوں گا ہی نہیں جو میں نے بانٹنا ہے، تو پھر کس طرح ممکن ہے وہ بانٹوں گا؟ میرے پاس ہوگا تو بانٹوں گا. تو یہ ساتھ ہی ساتھ یہ بات کہتے ہوئے اور ایک ایڈیشن کے ساتھ یہ بات اختتام چاہوں گا. مختصر سا میرا کلام تھا. دنیا میں سب سے زیادہ صبر والا کام مالی کا ہوتا ہے جی. مالی بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، پھر وہ جملہ جو محمد بخش صاحب کہتا ہے کہ مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکا پائے. اب اس کے بعد اس کے مالک پہ پھر یقین ہوتا ہے کہ مالک فضل کرنے والا ہے، میری ساری محنت کا انعام دینے والا ہے. میں سمجھتا ہوں والدین بھی مالی ہوتے ہیں جی. یہ بڑے صبر کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ اس کو جوان کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پالتے ہیں، پھر وہ بچہ آخرکار درخت بن کے فائدہ دینے لگ پڑتا ہے. تو آج کی ساری جو محفل ہے، ساری جو مجلس ہے، یہ دراصل میاں صاحب کے والدین کی طرف میں دیکھوں گا. اگر یہ درخت اتنا شاندار نہ ہوتا، اگر یہ چھاؤں دینے والے اتنے شاندار نہ ہوتے، تو کبھی بھی اتنا اچھا رائٹر اور اتنا جذبہ اور اتنی تڑپ اس نوجوان میں نہ ہوتی. یہ ان کی نیک کمائی ہے کہ آپ کے سامنے ایک ینگ ادیب بیٹھا ہوا ہے. میں آپ سب سننے والوں سے ایک چھوٹی سی التماس ضرور کروں گا. خدا را آپ تعلیم یافتہ ہیں، آپ عہدے میں عمر میں میرے سے بہت بڑے ہوں گے، اپنے اندر ظرف اور حوصلہ بھی پیدا کریں، برداشت بھی پیدا کریں. کیونکہ کلمہ جو پڑھتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے بھی کلمہ نصیب ہو، وہ ذات گرامی میں بہت برداشت تھی، معاف کرنے والے انسان تھے، وہ دل میں نہیں رکھتے تھے، ان کے بغض نہیں ہوتا تھا، وہ زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیتے تھے، وہ 3 دن وعدہ نبھا کرنے کے لیے کھڑے رہتے تھے، وہ آسانیاں بانٹتے تھے، وہ غریبوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، وہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے. جب تک میرے مطابق ایک مسلمان جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں تعلیم یافتہ ہوں، اگر اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نہیں ہے، اس کی انسپائریشن ان کی ذات گرامی سے نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تعلیم پہ لعنت ہے. بہت بہت شکریہ. بڑی تھینک یو سو مچ سر. سر میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آپ مسٹر احسان صاحب کو شیلڈ پریزنٹ کیجیے پلیز.